بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت خان میرے لاشعور میں میرے شعور میں آنے سے پہلے کا آباد ہے۔ وہ اتنا اٹوٹ حصہ ہے کہ اس کے بغیر میں زندگی بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے جذبات کا تقدس، اس کی محبت بہت لازوال ہے۔ یہ کوئی ایک دو دنوں کی بات نہیں بلکہ بچپن اور لڑکپن کا سارا زمانہ ہم نے اسی طرح گزارا۔ پھر ایف ایس سی کرتے ہی گرین کارڈ کے چکر میں وہ امریکہ چلا گیا۔ سالوں پر محیط رفاقتوں کے درمیان 7 سمندر حائل ہو گئے اور چہچہاتے اندلیب خاموش ہو گئے۔ گلستان محبت خزاں کی زد میں آ گیا۔ فکر معاش نے نہ مجھے وہاں جانے کی اجازت دی اور نہ وہ مستحکم ہوئے بغیر پلٹنا چاہتا تھا۔ ہزاروں میل کی دوریوں اور مسافتوں کے باوجود دل سے دل کا رابطہ باقی رہا۔ روح کے سمندر میں یادوں کی موجیں تلاطم برپا کرتی رہیں۔ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ بچپن کی معصوم یادیں جوان ہو کر کرب مسلسل کا سبب ٹھہریں۔ پچھلے سال انہی دنوں جنوری کی ایک شدید دھند میں لپٹی سرد اور تاریک رات آدھی گزری ہوگی کہ میرا دل شدت سے دھڑکا اور یک سردی میں پسینے میں نہا گیا۔ ننگے پاؤں بیرونی لان کی طرف نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون اور مرد 2 بچوں سمیت باہر کھڑے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ رات کے آخری پہر میں یہ کون اور یہاں کیسے کھڑا ہے۔ اسی تذبذب کے عالم میں جب میں گیٹ پر پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے سامنے مسجد اور مکتب کی زندگی کی حسین یاد مجسم تھی اور کان برسوں پرانی وہی مانوس صدا سن رہے تھے کہ سروش اب محبت خان ہمیشہ کے لیے آ گیا ہے۔ میں ان کو لے کر اندر آ گیا۔ ایک دن میں نے نو مسلم انگریز بھابھی سے پوچھا کہ آپ کو دین حنیف کی یہ دولت کیسے نصیب ہوئی۔ اس کے جواب میں جو روح پرور کہانی انہوں نے مجھے سنائی آپ کو بھی سنانا چاہوں گا تاکہ اس سے پھوٹتی روشنی کی شعاؤں میں آپ بھی تا حیات مستعار میں ابدی منزل کا راستہ دیکھ سکیں۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ میری جھیل کے کنارے پر میرے پاپا کا ہوٹل تھا اور ٹراؤٹ مچھلی کا بہت اچھا کاروبار بھی۔ محبت خان اسٹیٹ یونیورسٹی میں ماحولیات کا طالب علم تھا اور میرے بابا کے ساتھ جز وقتی کام کرتا تھا۔ شروع میں تو میرے لیے اس کی اہمیت اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ ایک ایماندار اور محنتی آدمی تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کے ساتھ کبھی کبھار گپ شپ کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب بھی میں نے اچانک اس کی طرف دیکھا اس کا چہرہ بہت پرسکون نظر آیا۔ پھر میں خاموشی سے اس کی عادات کا تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ کبھی کبھی وہ بہت دیر تک زمین پر سر رکھ کر پڑا رہتا۔ کئی مہینے میں چھپ کر اسے دیکھتی رہی اور میرا اشتیاق بڑھتا گیا اور اسی دوران نہ جانے کب وہ میرے دل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور میری روح میں دور دور تک سرایت کر گیا۔ اس کی فطرت سلیم، انداز پاکیزہ اور چہرہ بہت معصوم لگتا تھا اور آج بھی ہے، لیکن ایک بات سے مجھے نفرت تھی کہ وہ مسلمان ہے۔ میرے لاشعور میں کسی مسلمان کا تصور محض گنوار، اجڑ، غیر مہذب اور وحشی انسان کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ بچپن سے ہی گھر اور چرچ نے یہی تعلیم دی تھی۔ مگر کوئی ایسا جذبہ میرے دل و دماغ کے نہا خانوں میں بسیرا کر چکا تھا جو مجھے روکتا رہا کہ میں اس شخص کو اپنی سوچ اور تصور سے نکال باہر کر سکوں۔ اب خوف روکتا تھا لیکن محبت ہر روز بے بس کر دیتی تھی۔ یوں خوف اور شوق میں جنگ جاری رہی۔ آخر ایک دن تنہائی پا کر میں نے اس سے وقت مانگ لیا اور ہم جھیل کے دوسرے کنارے پر پرسکون جگہ جا بیٹھے۔ میں نے کھل کر بہت سارے سوالات اسلام کے بارے میں پوچھ ڈالے۔ میرے ذہن میں جتنی الجھنیں اور نفرتیں چرچ اور مغربی سوسائٹی نے اسلام کے بارے میں بھری تھیں ساری اس کے سامنے رکھ دیں۔ محبت خان نے بہت محبت، اعتماد اور خلوص سے میری ایک ایک الجھن دور کر دی اور ثابت کر دیا کہ اسلام ہی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ میرے دل و دماغ نے یکسو ہو کر اس گواہی پر آمین کہی۔ اسلام قبول کر کے میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے اپنے دل، اپنی جان، سب کچھ اس کے لیے وقف کر دیا۔ میرے پاپا نے تو میرا فیصلہ بخوشی قبول کر لیا، مگر میری یہودی ماں نے میرا بائیکاٹ کر دیا۔ تاہم ہماری شادی ہو گئی اور اس طرح محبت خان میرا اور میں اس کی ہو گئی۔ میرے والد صاحب نے میرے شوہر کو شریک کاروبار کر لیا کیونکہ جز وقتی کام کے دنوں میں کافی تجربہ اسے حاصل ہو چکا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد جھیل میں مچھلیوں کی تعداد پریشان حد تک کم ہونے لگی اور ایک وقت کے بعد جھیل ان سے خالی ہو گئی۔ ماحولیات کا طالب علم ہونے کے ناطے محبت خان مچھلیوں کی موت کی تحقیق کرنے والی ٹیم کا ممبر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ماحولیاتی آلودگی اس کا سبب بنی ہے اور اس آلودگی کی وجہ سے پانی کی تہہ میں بیکٹیریا بن گئے
انہوں نے تہ میں موجود ساری آکسیجن استعمال کر لی، جس سے وہاں موجود ٹراؤٹ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا، اور یوں ہمارا کاروبار ماحولیاتی آلودگی کا لقمہ بن گیا اور ہمیں حفظ زندگی کے لیے متبادل ڈھونڈنا پڑا۔ ہم پھرتے پھراتے مختلف اسٹیٹس میں کامیاب بزنس کرتے رہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے محبت خان مضطرب تھا۔ اسے وطن کی ہوائیں اور پیاروں کی یاد پریشان کر رہی تھی، اور مجھے کھوکھلی نام نہاد تہذیب سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر دامن گیر تھی۔ محبت خان آپ کے سامنے ایسے بیٹھا ہے کہ سارا جہاں مل گیا، اور مجھے اس کے ذریعے اسلام کی دولت اور زندگی کا سکون مل گیا۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ چوہوں، بلیوں اور کتوں کی موت پر واویلا کرنے والی تعلیم یافتہ مغربی اقوام کی آنکھوں میں نوع بشر کا مقام کیا رہ گیا ہے، اور یہ سو کالڈ سویلائزڈ اقوام اپنی سوچ میں کتنی پسماندہ ہیں، انسانوں کی بربادی کے لیے کس قدر بے چین اور بے قرار ہیں، اور اس کام کی انہیں کتنی جلدی ہے، اس کار خیر کے لیے کتنی یکسوئی ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ میں نے بچپن میں حضرت مسیح علیہ السلام کا فرمان پڑھا تھا کہ اگر کوئی تمہارے داہنے رخسار پر تھپڑ مارے تو بایاں رخسار آگے کر دو، لیکن یہاں تو تماشا ہی عجیب ہے۔ کسی مسلمان نے نہ کسی امریکی برطانوی کو نہ قتل کیا اور نہ ہی ان کا قانون توڑا، نہ کسی سے زبردستی کی، بلکہ ان ممالک کے باشندوں کا جرم ان کا مسلمان ہونا ہے۔ حالانکہ اسلام جن کی زندگی میں جاری و ساری ہے، ان کے نزدیک صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری نوع بشر قابل احترام ہے۔ اس کی گواہی طالبان کی قید میں رہنے والی مغربی صحافی خاتون نے دی ہے کہ جاسوسی کے الزام ہونے کے باوجود قید کے دنوں میں اسے کوئی تکلیف نہیں دی گئی، کسی نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں، بلکہ کھانا دینے والے اور تحقیق کرنے والے بہن کہہ کر پکارتے تھے، اپنی نگاہ نیچے رکھتے تھے، حالانکہ سوائے ان کے خدا کے کوئی ان کی نظر کو میری طرف بڑھنے سے روک نہ سکتا تھا۔ اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر اس مغربی خاتون نے نہ صرف یورپ جا کر اسلام قبول کر لیا، بلکہ یہ خاتون مغرب میں اسلام کی سفیر بن چکی ہے، اور برملا کہتی ہے کہ یہ بات بے بنیاد ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، بلکہ اس کے پھیلاؤ کا سبب تو مساوات بشر اور احترام بنی آدم ہے۔ قرآنی تعلیمات میں دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نے نہیں بلکہ قرآن اور سنت کے اخلاق کریمہ نے تسخیر کیا۔ جو بھی ایک دفعہ اس روشنی کے پاس آیا وہ روشنی بن گیا۔ اس کے مقابلے میں انسانوں کے ساتھ ناروا سلوک کی لرزہ خیز داستانیں اس نئی تہذیب کے منہ پر کلنک کا ٹیکا ہیں۔ ایک دن وہاں کی زندگی اور لوگوں پر گفتگو کرتے ہوئے محبت خان کہنے لگا کہ ترک وطن کرتے وقت میرے ذہن میں تھا کہ دولت کی ریل پیل سے انسان پرسکون و پرمسرت زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ میں بھی اس خواہش کی اسیری میں دل پر جبر کر کے وہاں پہنچا، تعلیم بھی مکمل کی اور خاندان بھی، معاشی استحکام بھی دیکھا اور دنیا بھی بہت قریب سے دیکھی، انسانیت کش تہذیب اور اس کی روشنی میں تعمیر ہونے والے بے سکون انسان کو بھی دیکھا۔ نئے بت کدے میں کہیں رنگ و نسل کے پرانے صنم سجا کر عالم نو کی بنیاد فراہم کی گئی ہے، کہیں لسانی اور علاقائی بنیاد پر انسانوں میں محرومی اور نوازشات تقسیم کی گئی ہیں، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگرچہ روپے پیسے کی فراوانی ہو مگر اس کے اندر انسان کی تعمیر نہیں ہے۔ سرمایہ داری وہ جنت ہے جس میں تسکین قلب کی حور نہیں ہے۔ جب تک اس نظام کی برتری ہے دنیا میں امن و آتشی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ انسان روح اور مادہ کا حسین امتزاج ہے۔ جب تک دونوں عناصر کی تعمیر کا سامان نہیں ہوتا تب تک انسانی زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پر کبھی پرسکون نہ ہو سکے گی، اور میں نے بہت قریب سے دیکھ لیا کہ سرمایہ دارانہ مغربی تہذیب کے پاس اس درد کا درمان نہیں ہے۔ یہ شعور، یہ دولت، یہ آگہی دین فطرت میں ہی ہے۔ بقول این میری شمل ایک ہی اتحاد قابل اعتماد ہے، ایسا اتحاد انسانی اخوت ہے جو نسل، قومیت، رنگت اور لسانیت سے بالا تر ہو۔ جب تک نام نہاد جمہوریت رہے گی، جب تک انسان اپنے اعمال سے ثابت نہ کریں کہ پوری انسانیت خدائی کنبہ ہے، نیز جب تک نسل، رنگ اور جغرافیائی وطنیت کی لانتیں قائم ہیں، انسانوں کو پرمسرت تصور حیات نہ مل سکے گا، اور انسان آزادی، مساوات اور قوت انسانی کی متاع گراں سے محروم رہیں گے، اور یہ اسلام کے سوا کہیں سے کبھی نہ مل سکے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔